अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट केस के हवाले से। केस तो पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है, लेकिन जब भी इस केस के हवाले से कोई अपडेट आती है, कोई खबर आती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलखसूस अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इसको बहुत तवज्जो के साथ बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। जब भी इस हवाले से कोई अपडेट आती है तो इंटरनेशनल मीडिया में वो खबर बनती है, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। पिछले कुछ अरसे में चूँकि इस केस के हवाले से काफ़ी सारी खबरें आ रही थी, तो इंटरनेशनल मीडिया में ये डिस्कशन का मौजू बना हुआ था। लेकिन जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ, हमारे उर्दू अंग्रेज़ी अखबारात के साथ, टीवी चैनल्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, तो इस केस पे उस तरह से डिस्कशन नहीं हो रही जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया पे हो रही है। आज के इस वीलॉग में हम आपके साथ इस केस की डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे, इसकी टाइमलाइन भी आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एंगल्स हैं इस केस के हवाले से जिनको हाईलाइट किया जाना चाहिए और वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बाकी गलतें होंदियाँ ही रहनगियाँ। केस ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का, बड़ा यूनिक किस्म का डिसीजन दिया है कुछ दिन पहले। और केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसे शख्स के बारे में था जिसको 18 साल पहले कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बहुत उजलत में उसको सज़ा सुना दी गई, सज़ाए मौत सुना दी गई, लेकिन सज़ाए मौत पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसने अपील की और वो अपील एक अदालत से दूसरी अदालत में चलती रही और बिल आखिर पिछले साल सिंध हाई कोर्ट ने उस मुलजिम को उस इल्ज़ाम में बरी करार दे दिया। लेकिन फिर हमारी सिंध और वफाकी हुकूमतें दोनों सुप्रीम कोर्ट में गईं, फरीक बनी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की कि आप इस मुलजिम को जाने न दें, ये बहुत बड़ा मुजरिम है और इसको इस तरह से जाने नहीं देना। और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि हमारे सामने जो इल्ज़ाम था इसमें तो ये मुलजिम बरी है, लेकिन हम ये हुक्म देते हैं कि इसको रिहा नहीं करना, बल्कि इसको गवर्नमेंट के किसी रेस्ट हाउस में इसको डिटेन कर लें, इंटरनेट की सहूलत न दें, इसको मोबाइल फ़ोन फराहम न करें। इसकी फैमिली इससे मिल सकती है, फैमिली की ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने और रिहाइश के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लेकिन बावजूद इसके कि ये शख्स हमारे सामने जिस इल्ज़ाम में पेश हुआ है, इस इल्ज़ाम में हम इसको बरी करार देते हैं, लेकिन आज़ाद करने का हम हुक्म नहीं देते। मैं नहीं समझता कि इस तरह के फैसले की कोई नज़ीर हमारी रीसेंट लीगल हिस्ट्री में कोई मिलती है। कानून के जितने फैसले रीसेंट हिस्ट्री में आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि किसी मुल्क में इस तरह का कोई फैसला किसी मुलजिम के बारे में दिया क्या हो। मुलजिम का नाम है उमर शेख और जिस शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया वो अमरीकी सहाफ़ी, एक यहूदी सहाफ़ी डैनियल पर्ल हैं। इस केस की क्या तफसीलात हैं, हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि उमर शेख कौन है। उमर शेख एक बरतानवी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया में पले बड़े। अपनी तालीम का कुछ हिस्सा उन्होंने पाकिस्तान से हासिल किया और पाकिस्तान में जिस कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की वो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का कॉलेज है, चौधरी निसार साहब का कॉलेज है, अयाज सादिक साहब का कॉलेज है, अमीन असलम साहब का कॉलेज है, हमारी पूरी पॉलिटिकल एलीट का कॉलेज है। आपने ठीक गैस किया, एचिसोनियन है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डिग्री कर रहे थे, वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। जैसे जैसे बड़े हुए, मामलात आगे बढ़े, चीज़ें अनफोल्ड हुई, इनके जो ताल्लुकात थे, जो रिलेशनशिप्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ एस्टेब्लिश होते चले गए। पाकिस्तान आए, अफ़गानिस्तान गए, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो जो अलकायदा, तालिबान, वो एक पूरी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, उसका बड़ा की फिगर बन गए उमर शेख। ज़हीन आदमी थे, लीडर आदमी थे अपनी ज़ात में और वो नस्ल जो मुशर्रफ साहब के दौर में जवान हुई है, 1999 के बाद जवान हुई है, या उससे पहले 90 की दहाई में जो लोग बड़े हुए हैं जिनको जिहादी तहरीकों से और ये जो तालिबान और कश्मीर के अंदर जो मुसल्ला तहरीकें थी जिनको इनके साथ दिलचस्पी है, उनके लिए उमर शेख का नाम किसी भी हवाले से अजनबी नहीं है। हमने ये नाम बहुत दफ़ा सुना, बहुत हवालों से सुना और उमर शेख बहुत जाना पहचाना नाम थे। अब जिस केस में उमर शेख साहब को गिरफ्तार किया गया वो डैनियल पर्ल के कत्ल का केस है और ये केस हुआ 2002 में, फरवरी 2002 में। अमरीकी सहाफ़ी थे, यहूदी सहाफ़ी थे और वॉल स्ट्रीट के साथ काम करते थे।
ساؤتھ ایشیا میں انویسٹیگیٹ کر رہے تھے مسلح تحریکوں کو، اور بالخصوص وہ تحریکیں جو افغانستان کے اندر آپریٹ کرتی تھی ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اس پہ اپنی رپورٹ مرتب کر رہے تھے۔ انڈیا میں تھے، انڈیا سے پاکستان آئے، پاکستان میں مختلف لوگوں کا انٹرویو کر رہے تھے۔ انہیں کڈنیپ کیا گیا اور کڈنیپ کر کے امریکہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ کے صحافی کو چھوڑا اس صورت میں جائے گا اگر آپ گوانتانامو بے میں جو طالبان لیڈرز قید ہیں، جو طالبان کی مین سٹریم لیڈرشپ چونکہ وہاں پہ تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگوں کو جو سفارتی ویزا پہ تھے ان کو پکڑ کے کچھ ممالک نے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، تو اگر ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے تو ہم آپ کے صحافی کو چھوڑ دیں گے، اور چونکہ وہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو یہ جو صحافی تھے ڈینیل پل جنہیں اغوا کیا گیا تھا، مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں نیوز گئی، امریکہ کو پتہ چلا، بہت شدید قسم کا رد عمل آیا، اور امریکہ نے فوراً یہ مطالبہ کیا کہ جو لوگ بھی ہمارے شہری کی قتل میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں چیزیں کس طرح سے آپریٹ ہو رہی تھیں، اوپر سے لے کے نیچے تک چیزیں ہل گئیں، اور فوراً یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ بھی ڈینیل پل کے قتل میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، جس کے نتیجے میں بالکل 2-4 دن کے اندر عمر شیخ کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ 4 لوگ اریسٹ کیے گئے مارچ 2002 میں، انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور ڈینیل پل کی جو باڈی ہے، ڈیڈ باڈی، اس کو ڈسکور کیا گیا مئی 2002 میں۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا تھا، اور بہت تیزی کے ساتھ اس مقدمے کو نمٹایا گیا، obvious reasons تھیں اس کی، اور جولائی 2002 میں عمر شیخ کو سزائے موت دے دی گئی۔ اب سزائے موت تو سنا دی گئی، لیکن چونکہ کیپٹل پنشمنٹ پہ پابندی تھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کیس چلتا رہا، اور عمر شیخ حکومت کی کسٹڈی میں رہے، جیل میں رہے، حوالات میں رہے۔ اس دوران بھی بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی، لیکن ایک لمحے کے لیے یہاں پہ روک کے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں عمر شیخ صاحب پہ۔ عمر شیخ وہ شخص ہیں جن کو انڈیا کی جیل میں قید کیا گیا تھا، یہ تہاڑ جیل میں موجود تھے، اور وہاں سے ان کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے ایک بڑی مشہور ہائی جیکنگ ہوئی تھی انڈین ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 814، 24 دسمبر 1999 کو ہائی جیک ہوئی۔ یہ فلائٹ نیپال سے انڈیا آ رہی تھی، اس کو ہائی جیک کیا گیا، ایک دفعہ اس کو انڈیا میں لینڈ کرایا گیا ریفیول کرنے کے لیے، ایک دفعہ اس کو لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کرانے کی کوشش کی گئی، پروبیبلی ایمرجنسی لینڈنگ، لیکن جو فائنل ڈیسٹینیشن قرار پائی اس فلائٹ کی وہ قندھار ایئرپورٹ تھا، جہاں پہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ تھی۔ طالبان نے اس فلائٹ کو، اس ہائی جیکنگ کو ہوسٹ کیا، ہائی جیکرز کو پوری طرح سے بیکنگ فراہم کی۔ اگرچہ انڈیا کے الزامات اس سے ایک درجے آگے کے ہیں، لیکن ہم ان الزامات کو کلی طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ خیر، طالبان نے اس ہائی جیکنگ کو سپورٹ کیا، انہوں نے جو نیگوسیشنز تھیں بٹوین ہائی جیکرز اینڈ انڈین گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ان مذاکرات میں ہائی جیکرز کی طرف سے جو بنیادی مطالبہ تھا وہ 3 لوگوں کی رہائی کا مطالبہ تھا، اور یہ تینوں لوگ انڈیا کی تہاڑ جیل میں موجود تھے، قیدی تھے، اور یہ جو جہادی تحریکیں تھیں، مسلح تحریکیں تھیں، ان کے بڑے کی فگرز تھے۔ ان میں سے ایک عمر شیخ تھے جو آج کے ہمارے ویلاگ کا موضوع ہیں، ایک مشہور زمانہ مولانا مسعود اظہر صاحب تھے، اور ایک مشتاق زرگر صاحب تھے۔ تو ان 3 لوگوں کو وہاں سے آزاد کرایا گیا، اور اس کے بعد یہ مختلف جگہوں پہ آپریٹ کرتے رہے۔ 2002 میں ڈینیل پل کے قتل کے کیس میں عمر شیخ کو گرفتار کیا گیا، سزا سنائی گئی، اور اس کے بعد وہ حکومتی کسٹڈی میں رہے۔ اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے عمر شیخ صاحب کو چھوڑ کر ہم بات کریں گے خالد حسین شیخ صاحب کے بارے میں۔ خالد حسین شیخ بھی پاکستانی ہیں، بلوچی ہیں، القاعدہ میں بڑے کی فگر تھے، بڑا کریٹیکل فگر تھا ان کا، اور تیسرے چوتھے نمبر پہ آتے تھے اسامہ بن لادن کے بعد خالد حسین شیخ، اور خالد حسین شیخ بھی گرفتار ہو کر امریکہ کی قید میں گوانتانامو بے جیل میں تھے۔ ان پہ بھی بہت سے الزامات تھے، 9/11 کے ماسٹر مائنڈز میں ان کو تصور کیا جاتا تھا۔ خالد حسین شیخ کے ساتھ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو خالد حسین شیخ نے یہ بات کہی کہ میں نے ڈینیل پل کو قتل کیا، یعنی خالد حسین شیخ نے اس بات کو کنفیس کر لیا کہ وہ ڈینیل پل کے قتل کے کیس میں
خود مجرم ہیں۔ جب ان کی کنفیشن آئی تو اس کنفیشن کو کنفرم کیا گیا اور سی آئی اے نے کنفرم کر دیا کہ جو بات خالد حسین شیخ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب اس کنفیشن کی بیس پہ عمر شیخ کے جو وکیل ہیں پاکستان کے اندر، انہوں نے پاکستان کی عدالت کے سامنے یہ کیس کیا کہ دیکھیں جی، آپ نے میرے کلائنٹ کو ڈینیل پل کے قتل کے کیس میں سزائے موت سنا رکھی ہے، لیکن ڈینیل پل کے قتل میں تو ایک دوسری کنفیشن ہے جس کو سی آئی اے اپروو کر رہا ہے، اور وہ کنفیشن خالد حسین شیخ کی ہے۔ تو اگر ڈینیل پل کو خالد حسین شیخ نے مارا ہے تو میرا کلائنٹ یعنی عمر شیخ وہ تو بے قصور ہے۔ اب اس بنیاد پہ ایک کیس بلٹ ہوا، اس کی سماعتیں ہوئیں، مختلف مراحل سے یہ کیس گزرا، اور بالآخر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو سزا اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سنائی تھی وہ غلط تھی، اور ہم عمر شیخ کو اس کیس میں بری قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی ٹائم لائن تھی، ایک مختصر سا اوور ویو تھا اس کیس کا۔ اب یہ جو عمر شیخ صاحب ہے نا، ان کے حوالے سے جاتے جاتے دو اور باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بڑے کی فگر تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، بڑے کریٹیکل، ان کا رول بڑا کریٹیکل تھا۔ تو 9/11 کا جو انسیڈنٹ تھا، بہت بڑا جو ٹیررسٹ اٹیک تھا امریکن سوائل پہ، اس کی جو فنڈنگ تھی، وہ جو پیسے تھے تقریباً 1 لاکھ امریکی ڈالر، وہ دبئی سے امریکہ جن لوگوں کے پاس گئے اور پھر وہاں سے آگے وہ فنڈنگ جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی، اس ڈسٹریبیوشن میں، اس سپلائی لائن میں ایک جگہ پہ عمر شیخ کا نام آتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سپلائی لائن کو واپس موڑ کے لاتے ہیں اور بہت سے پردہ نشینوں تک لے کے جاتے ہیں، لیکن عمر شیخ اتنے کی رول پہ تھے یا اتنی کریٹیکل پوزیشن تھی۔ اچھا، جتنا عرصہ یہ حوالات کے اندر رہے ہیں وہاں پہ بھی بڑی نوٹوریس قسم کی ایکٹیویٹیز تھیں۔ جب انڈیا میں بمبئی حملے ہوئے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی تھی، معاملات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ تو عمر شیخ کا نام تب بھی خبروں میں آیا تھا، کیونکہ عمر شیخ کے حوالے سے یہ الزام تھا کہ انہوں نے خود کو انڈیا کا وزیر خارجہ پریٹینڈ کر کے اس وقت کے جو صدر زرداری صاحب تھے ان کو فون کیا تھا اور ان کے ساتھ کافی گپ شپ کی تھی، اور یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے اس وقت جو انڈیا کا فارن آفس تھا، جو وزیر خارجہ تھے، ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی، انڈیا کے پرائم منسٹر کو کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جو کالز ہیں وہ فارورڈ نہیں کی گئی تھی، جبکہ جو ہمارے پریزیڈنٹ زرداری کا سٹاف تھا انہوں نے وہ کال زرداری صاحب کو فارورڈ کر دی تھی فار واٹ ایور ریزن۔ لیکن اس کے بعد عمر شیخ صاحب کو جو سہولیات جیل کے سیل میں میسر تھیں ان پہ بھی کافی حد تک پابندی لگ گئی تھی، بہت سی چیزیں لمٹ کر لی گئی تھیں، لیکن بڑا ایک کریٹیکل قسم کا رول رہا ہے اس پوری ایکویژن میں عمر شیخ کا، اس پورے معاملے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں بہت تیزی کے ساتھ عمر شیخ صاحب کے کیس پہ پروگرس ہونا شروع ہو گئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اپڈیٹس آنا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے یا کوئی دوسری بات ہے؟ آپ لوگ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے۔ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر عمر شیخ اتنا کریٹیکل فگر ہے، اتنا کی فگر ہے، تو اتنے لمبے عرصے میں کیا ہمارے اداروں کے پاس یا جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں ہے جن کو عدالت کے اندر پیش کیا جا سکے؟ چلے اگر یہ والا الزام جہاں پہ ایک دوسری کنفیشن آ گئی جس کی بنیاد پہ عمر شیخ کے وکیل نے اپنا کیس بلڈ کر لیا، تو اس الزام کو اگر ایک سائڈ پہ بھی رکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص اتنے لمبے عرصے سے آپریٹ کر رہا تھا اللیجڈلی، تو ظاہر ہے اس کے خلاف چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، اداروں کے پاس موجود ہوں گی۔ اب یہ سوال تو بہرحال انہی سے کیا جا سکتا ہے اور وہی اس کی کوئی بہتر وضاحت یا بہتر توجیہ پیش کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کیس کی ایک مختصر سی سمری، عمر شیخ صاحب کی مختصر سی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔